الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے لیے جن اصحاب کو منتخب کیا وہ اللہ کا فضل و کرم تو ان پر تھا ہی، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو منتخب کرتا ہے تو اس کا انتخاب حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چیزیں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس میں سے جن کو چاہتا ہے پسندیدہ بنا لیتا ہے، ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو روئے زمین کے ان افراد کو جو ان میں بہت ساری اہلیت، صلاحیت، خوبیاں اور اپنے اندر کمالات رکھتے تھے، ان کی بنا پر انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی بنایا۔ صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے اعمال و کردار کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا اور ان کے حالات کا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مدرسہ تھے، ایک تربیت گاہ تھے، اور ان کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر کے، ان کے اقوال کو سن کر کے، ان کے اعمال و کردار کو دیکھ کر کے، تابعین میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب ان کے حالات پہ غور کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ کمالات حاصل ہوئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان صحابہ میں سے مختلف صحابہ کے اندر مختلف خوبیاں تھیں۔ اس میں سے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج ہم انہی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ علم و حکمت والے صحابی تھے۔ انہوں نے بہت ساری وصیتیں کی ہیں، جو وصیتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ انصاری صحابی تھے، خزرج قبیلے سے تعلق تھا۔ ان کا نام عمیر تھا، عمیر ابن زید ابن قیس، اور یہ صحابہ کرام میں وہ صحابہ جنہیں قرآن پاک حفظ تھا، جنہیں قرآن پاک یاد تھا، ان صحابہ کرام میں سے یہ ایک تھے۔ بہت کم ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہو۔ ان میں سے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر اسلام لائے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ معرکوں میں شریک ہوئے، احد کے معرکے میں، اور اس کے بعد جو غزوات ہوئے سب میں شریک رہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بہت ساری علم و حکمت کی باتیں منقول ہیں، اسی لیے ان کے علم و حکمت کی بنا پر ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا کر کے بھیجا، اور یہ دمشق میں قضاء کے منصب پہ فائز رہے، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے، اور اپنے عمل و کردار سے بھی لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اچھی باتیں بھی کہتا ہے اور اچھے اعمال بھی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہوتا ہے، تربیت گاہ ہوتا ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے تعلیم دی۔ لیکن آج ہم ان کی بعض وصیتوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے
انہوں نے یہ قیمتی وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا فائدے کی چیزیں ہیں۔ ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے، وہ کہتے تھے اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم کو تلاش کرو، علم کو طلب کرو، علم کو ڈھونڈو۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَحِبُّوا أَهْلَهُ، اگر تم علم کے تلاش کرنے سے عاجز رہ جاؤ، اگر تم علم نہ تلاش کر سکو، اگر علم کے طلب کے لیے وقت نہ نکال سکو، اگر علم کے طلب کرنے کے لیے تم اپنا وقت نہ دے سکو، تو ایسی صورت میں تم علم والوں سے محبت کرو۔ اور فَإِن لَّمْ تُحِبُّوهُمْ فَلَا تُبْغِضُوهُمْ، اور اگر علم والوں سے محبت نہ کر سکو تو کم سے کم ان سے دشمنی مت کرو۔ یہ کتنی عظیم الشان وصیت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کو علم ہی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد اگر صحیح علم پہ ہے تو وہ عمل درست ہوگا، اور اگر عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے تو وہ عمل درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا اور کسی چیز کی زیادتی مانگنے کا حکم دیا تو علم کی زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے نبی آپ کہیے ربی، اے میرے مالک، زدنی علما، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ اور مال کو زیادہ کرنے کی دعا نہیں سکھائی، امت کو زیادہ کرنے کی دعا نہیں سکھائی، پیروکاروں کے زیادہ کرنے کی دعا نہیں سکھائی، علم کے زیادہ کرنے کی دعا سکھائی، جیسا کہ اہل علم نے اس کی تفصیل کی ہے اور سارے احادیث اور آیات کو دیکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ کوئی اور چیز ایسی نہیں دنیا کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہو کہ اس کی زیادتی کا سوال کریں سوائے علم کے۔ اور علماء ہی وہ لوگ ہیں جن کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علم کو حاصل کرو، اور اگر علم حاصل نہ کر سکو، کیونکہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب لوگ علم حاصل کرنے میں نہیں لگ سکتے، تو پھر علم والوں سے محبت کرو، کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ وہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عمل و کردار کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، اس کے حالات کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے سے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب علم والوں سے محبت کریں گے تو آپ کو علم سیکھنے کی رغبت ہوگی، علم سیکھنے کا شوق ہوگا، اور اگر بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ علم بھی سیکھ جائیں گے اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ان کے ذریعے سے اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا علم حاصل ہوگا جس پر آپ صحیح طور پر چل سکیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر محبت نہ کر سکو تو کم سے کم ان سے دشمنی نہ رکھو، اس لیے کہ علماء کا مقام یہ ہے کم سے کم وہ ایمان والوں میں تو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، ایک دوسرے کا دوست بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان والوں میں جو علماء ہیں ظاہر ہے کہ ان پہ پاس علم ہونے کی وجہ سے علم کا تقاضا، خشیت ان کے اندر پیدا ہوگی اور ان کا درجہ بلند ہوگا، وہ تو زیادہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں میں کوئی کم ایمان والا ہے، کوئی زیادہ ایمان والا ہے، علماء تو زیادہ ایمان والے ہیں، ان کا درجہ تو بڑا ہے، تو ظاہر بات ہے ان کا حق بھی زیادہ ہے، ان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم حاصل کرو، اور اگر علم حاصل کرنے سے عاجز رہ جاؤ تو علماء سے محبت کرنے میں عاجز نہ رہو، اور اگر علماء سے محبت نہ کر سکو تو کم سے کم ان سے دشمنی نہ کرو، ان کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، اور اگر بغض رکھو گے
تو گویا ایک زیادہ ایمان والے سے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے اور علم کی بنا پر درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے دشمنی کرو گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک علم بیان کیا اور ایک عمل بیان کیا، اس کے ذریعے سے صحابہ پر اپنی فضیلت ظاہر کی۔ تو علم وہ چیز ہے کہ جس سے فضیلت بڑھتی ہے۔ تو علم تو ابو درداء رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ اگر علماء سے محبت نہ کر سکو تو کم سے کم علماء سے دشمنی نہ رکھو، علماء سے بغض نہ رکھو۔ علماء کا بغض کیسے ہوگا؟ کوئی علماء کو گالی دے، کوئی علماء پہ بیجا اور ناروا تنقید کرے، برا بھلا کہے، ہو سکتا ہے علماء یہ انسان ہی ہیں، ان میں کمیاں ہو سکتی ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کمیوں کو نکالنا اور پیٹھ پیچھے انہیں بیان کرنا یا اس طرح سے عوام الناس میں اسے نشر کرنا، اس کی وجہ سے علماء کا جب وقار داؤ پہ لگ جائے گا تو علماء کی اہمیت معاشرے سے ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی شریعت جو ان علماء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے، اس شریعت کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ لوگ ان کی بات کا اعتماد اور اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے ان معمولی چیزوں کی وجہ سے جن کو بلا وجہ نشر کیا گیا، یا کسی بغض کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی بنا پر جنہیں نشر کیا گیا اور پھیلایا گیا۔ تو ان علماء کے واسطے سے جو حق باتیں آتی ہیں، جو شریعت کی باتیں آتی ہیں، وہ لوگ نہیں لیں گے۔ تو یہ شریعت کے خلاف گویا ایک ایسا عمل ہوگا جو شریعت کے پھیلنے میں رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کی علم و حکمت پر قربان جائیے کہ کتنی عظیم الشان نصیحت کی، اور کہا کہ علم حاصل کرو، اور اگر علم نہ حاصل کر سکو تو علماء سے محبت رکھو، اور اگر علماء سے محبت نہ رکھ سکو تو کم سے کم ان سے دشمنی تو نہ کرو، ان سے بغض تو نہ کرو، اس لیے کہ ان کے علماء کے درجے کا اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کیا جائے اور ان سے دشمنی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے ایک اور وصیت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انی لآمرکم بالامر وما افعلہ ولکنی ارجو ان اوجر الیہ، کہ میں تمہیں بعض باتوں کا حکم دیتا ہوں، میں تمہیں بعض چیزیں سکھلاتا ہوں، لیکن میں اسے نہیں کرتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تمہیں یہ باتیں سکھلانے پر اللہ سے مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بھلائی کا حکم کیسے دوں، لوگوں کو برائی سے کیسے روکوں، جبکہ میں خود یہ بھلائی نہیں کر پا رہا ہوں یا اس برائی میں مبتلا ہوں، تو میں کیا کروں؟ یہ وصیت ایسی وصیت ہے، اس سے ان کا جو ہے علم ظاہر ہوتا ہے اور دین کی سمجھ ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی بات انہوں نے اپنی اس نصیحت میں کی، کیونکہ ہماری شریعت میں، اسلام میں ہر انسان کو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود شریعت پر عمل کرے، شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اگر ایک شخص سے ایک کمی ہو جاتی ہے کہ خود وہ کسی حکم پہ عمل نہیں کر پا رہا ہے یا خود کسی روکی ہوئی چیز سے رک نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو دوسرا خیر اور دوسری نیکی اس کے پاس ہے اس نیکی سے محروم نہ رہے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دے اور دوسروں کو برائی سے روکے، تو دو خیر اس کے پاس ہے۔ اگر دونوں خیر وہ حاصل کر رہا ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، حکم بھی دے رہا ہے، خود بھی بچ رہا ہے، دوسروں کو بھی بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ نور علی نور ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر خود نہ کر سکے تو دوسروں کو حکم دینے سے نہ بچے، اگر خود نہ بچ سکے تو دوسروں کو روکنے سے گریز نہ کرے، تاکہ کم سے کم ایک خیر تو حاصل ہو جائے۔ پھر اس میں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی مستحب کام ہو، فرض نہ ہو، اور مستحب کے بارے میں لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عالم اس مستحب عمل کو نہ کر کے اس سے زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔ تو اس لیے ایک شخص اگر اذان نہیں دے پا رہا ہے،
اذان نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان دینے کا ثواب نہ بیان کرے۔ اگر ایک آدمی مالدار نہیں ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل نہ بیان کرے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ناسمجھی کی بنا پر دوسروں کو خیر اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم سمجھ ہے جو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے اس قول میں سمجھایا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کی اور بھی وصیتیں ہیں، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جانب سے جو علم آیا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیں سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے اپنے حالات کو سدھارنے اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔